अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजिया नियाज़ी। सुनो राउंड अप में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा साथियों समेत हेलीकॉप्टर हादसे में जहां बहक हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सदर मशरकी अज़रबैजान में डैम के इफ्तिताह के बाद वापस तब्रेज़ शहर की तरफ जा रहे थे कि मौसम की खराबी के बायस हेलीकॉप्टर को हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी। ईरानी सदर के स्क्वाड में 2 मजीद हेलीकॉप्टर्स भी शामिल थे जो बहिफाजत अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब रहे। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर में 9 अफराद सवार थे, जिनमें वजीर खारजा अमीर अब्दुल हयान, मशरकी अज़रबैजान के गवर्नर मालिक रहमती, तब्रेज़ के इमाम सैयद मोहम्मदुल हाशिम, सदर के सिक्योरिटी यूनिट के कमांडर सरदार सैयद मेहदी मूसवी, बॉडीगार्ड और हेलीकॉप्टर के अमला मौजूद था। हेलीकॉप्टर के मलबे और मकाम को तलाश करने के लिए एक बड़ा सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। तुर्किया के ड्रोन ने हेलीकॉप्टर का मकाम ढूंढा, जबकि शदीद धुंध और इंतहाई खराब मौसमी सूरत हाल के बायस रेस्क्यू एहलकारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक तरफ इस अफसोसनाक वाक़े पर आलमी बरादरी की जानिब से अफसोस और ताज़ियत का इजहार किया जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने एक रोज़ा सोग का ऐलान किया है, तो दूसरी जानिब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने नायब सदर मोहम्मद मुखबर को ईरानी हुकूमत का आर्जी सरबराह मुकर्रर कर दिया है। मोहम्मद मुखबर 50 रोज़ के अंदर नए इंतखाबात करवाने के पाबंद है। ईरानी सदर की जिंदगी पर नजर डाली जाए तो इब्राहिम रईसी 1960 में ईरान के शहर मशहद में पैदा हुए। उन्होंने 1989 से 1994 तक तेहरान के प्रोसिक्यूटर जनरल की खिदमत अंजाम दी, जिसके बाद 2004 से 2014 तक अदालती अथॉरिटी के डिप्टी चीफ और फिर 2014 में नेशनल प्रोसिक्यूटर जनरल रहे। उन्होंने 2021 में एक ऐसे वक्त में भागदौड़ संभाली जब ईरान शदीद समाजी बहरान के साथ साथ अपने मुतनाज़ जोहरी प्रोग्राम के सबब अमेरिका की तरफ से आयद की गई पाबंदियों की वजह से मुआशी दबाव का शिकार था। मार्च 2023 में इलाकाई हरीफ तस्वर किए जाने वाले ईरान और सऊदी अरब ने हैरानकुन तौर पर एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती ताल्लुकात बहाल हो गए थे। गजा में शुरू होने वाली जंग ने खित्ते में तनाव में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया था और अप्रैल 2024 में ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त सैकड़ों मिसाइल और रॉकेट फायर किए थे। ईरानी सदर चंद रोज कबल पाकिस्तान के 3 रोजा सरकारी दौरे पर भी तशरीफ लाए थे। ईरानी सदर की वफात पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी एक रोजा सोग का ऐलान किया गया है। ईरानी सदर की वफात के आलमी सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे? ईरानी सदर की मौत हादसा थी या फिर टारगेट किलिंग? इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कौमी सलामती अमूर के माहिर मोहम्मद अली वक्त का बहुत शुक्रिया। आप ईरानी सदर, वजीर ख़ारजा और उनके साथियों की हेलीकॉप्टर हादसे में वफात को कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक पाकिस्तानी की हैसियत से हमारी जो सियासी क़यादत है और हमारी कौम जो है इस सानहे के नतीजे में जो ईरानी हमारे भाई हैं उनके साथ दुख दर्द में बराबर की शरीक है और हमने भरपूर अंदाज में इज़हार ताज़ियत भी किया है। आज पाकिस्तान का परचम भी सरनिगूं है। तो मैं समझता हूँ कि यकीनन ये बहुत बड़ा एक सानहा है, जबकि ईरान की सियासी और साथ ही साथ सिफारती क़यादत भी इस हादसे में जा भाग हुई है। दूसरा पहलू जो है इसका वो टेक्निकल है कि क्या वजूहात थी जिसके पेश नज़र ये हादसा रुनमा हुआ। तो जिस तरह कोई भी इस तरह का फ़्लाइट सेफ्टी का मामला होता है तो उसमें जो 4 मामलात हैं उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिहाज से मद्देनज़र इन्वेस्टिगेशन में रखा जाता है। इसमें जो पायलट है हेल्थ का मामला भी मद्देनज़र रखा जाता है। इसमें जो अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम या फॉल्ट हो हेलीकॉप्टर में उसको भी मद्देनज़र रखा जाता है। मौसम की ख़राबी के मामले को भी देखा जाता है, विजिबिलिटी को भी देखा जाता है। पायलट को जो वहाँ की माउंटेन्स हैं या जो टीले हैं वो सही नज़र आ रहे थे या नहीं। और ये तो सेफ्टी के मामलात हैं। सिक्योरिटी के हवाले से अगर कोई दहशतगर्दी या कोई सबवर्जन या इस तरह की कोई कार्रवाई की जाए तो उसके भी इम्कान को मद्देनज़र रखा जाता है। और मैं तवक्को करता हूँ कि जो ईरानी हुकूमत है वो तमाम जो इसके शवाहिद और सबूत हासिल करने के बाद एक वाज़े पोजीशन लेगी और उसका जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सर, बज़ाहिर तो मौसम की खराबी को इस हादसे की वजह बताया जा रहा है, मगर इस हादसे को लेकर बहुत सारी क्या सराहियां भी की जा रही हैं। आपके ख्याल में ये वाकया महज हादसा था या फिर टारगेट किलिंग थी? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस हवाले से चूँकि एक बहुत आला सतही
جو وفد تھا وہ ایرانی صدر اور ان کے ساتھ وزیر خارجہ بھی ٹریول کر رہے تھے. 9 لوگ جو تھے اس ہیلی کاپٹر میں موجود تھے. تو جو نارملی بھی فلائٹ سیفٹی کے حوالے سے انویسٹیگیشن اس طرح کے ایکسیڈنٹس میں کی جاتی ہے, اس میں سیفٹی اور ساتھ ہی ساتھ سیکیورٹی دونوں معاملات کے تمام امکانات کو مد نظر رکھا جاتا ہے. جب میں سیکیورٹی کی بات کر رہا ہوں تو میری مراد جو ہے کسی قسم کی اگر دہشت گردی ہو یا کوئی اس طرح کی کارروائی کی جائے جس میں جان بوجھ کر نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے تو اس حوالے سے بھی تحقیقات کی جائیں گی. اور جب تک کہ اس کے شواہد و ثبوت سامنے نہیں آ جاتے میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر محتاط بات ہوگی کہ کوئی قیاس آرائی اس حوالے سے کی جائے. لیکن میں یہ توقع کرتا ہوں کہ ایرانی حکومت جو ہے وہ اس معاملے کی نزاکت کو, اس کی جو ٹائمنگ ہے, اس کی جو لوکیشن ہے اور جس لیول کے لوگ اس میں ٹریول کر رہے تھے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حقائق کو جلد از جلد عالمی برادری کے سامنے لائے گی. ٹھیک ہے. اچھا سر, اگر میں کمپیریزن کی بات کروں, اف یو ریممبر کہ جنرل ضیاء الحق کا طیارہ بھی اس حادثے میں ایک فضائی حادثے میں شکار ہوا تھا, تو میں اگر کمپیریزن کروں 1940 سے اگر آپ لیں تو 14 ممالک اس دور فضائی حادثات میں جہاں بھاگ ہوئے. تو اگر جنرل ضیاء الحق کی بات کی جائے تو اس وقت بھی مغربی دنیا کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا کہ مے بی وہ کوئی اس چیز میں ملوث ہو, اس حادثے میں کوئی کنسپریسی ہو. تو اس حادثے کو اگر میں جو کرنٹ حادثہ پیش آیا ہے, کیا ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں, کوئی کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ کیا ایرانی صدر کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے؟ دیکھیں, روزانہ کی سطح پہ آپ جانتی ہیں کہ پوری دنیا میں ہزاروں فلائٹس روزانہ ٹریول کرتی ہیں. اور آپ کے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ جو فلائٹ سیفٹی کے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں اور جو معیار اور احتیاط ہوتی ہے وہ روڈ سیفٹی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. اور یہ بتانا ضروری ہے کہ فلائٹ سیفٹی میں جو حادثات کی شرح ہے وہ روڈ سیفٹی کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن بہرحال ہزاروں فلائٹس روزانہ ٹریول کرتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اسی طرح لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کی شہادت ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں ہوئی تھی بلوچستان میں. آپ کو یاد ہوگا کہ پاک فضائیہ کے سربراہ تھے ایئر چیف مارشل مصطفی علی میر, وہ بھی ایک فضائی حادثے میں شہید ہوئے تھے. آپ نے جنرل ضیاء کا حوالہ دیا. تو دیکھیں, یہ وہ معاملات ہیں جو کہ افسوسناک ہیں لیکن ایک حقیقت ہے کہ تمام تر سیفٹی اور سیکیورٹی کے معاملات کے باوجود اس طرح کے واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں. اور اسی لیے ان کی انویسٹیگیشن میں جو ٹیکنیکل معاملات ہیں, ویدر ہے, پائلٹ کی ہیلتھ ہے, اس وقت ویزیبلٹی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان سب کو جامع انداز میں مد نظر سر, اگر ہم انڈیویجولی اگر ہم اس حادثے کو نہ دیکھیں, اگر ہم دیکھیں سیکوینس وائز دیکھا جائے اس کا, تو آپ یہ دیکھیں کس طرح سے جنرل قاسم سلیمانی کو ٹارگٹ کیا گیا, پھر کس طرح سے محسن فخر زادے کو ہٹ کیا گیا تھا. اور سملرلی ایران میں دیکھیں ٹریجڈی بہت زیادہ ہے. اب یہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے کس طرح سے اب یہ ایک حادثہ ہمارے سامنے آیا ہے. یو تھنک کہ یہ کوئی کوئنسیڈنٹ ہے یا کوئی نیچرل ڈیتھ ہے, یا پھر آپ ایک خاموش وار ہے, کوئی سائلنٹ وار چل رہی ہے اور اس کے یہ سمٹمز ہے؟ جی, آپ نے بہت اہم معاملات کی طرف نشاندہی کی. یہ ایک حقیقت ہے کہ 21ویں صدی میں انسان نے ٹیکنالوجی پہ جو دسترس حاصل کی ہے, اب وہ روایتی ہتھیاروں پر اس کا انحصار نہیں رہا, بلکہ نان کائنیٹک وارفیئر کے ذریعے سے, الیکٹرانک وارفیئر کے ذریعے سے, اور الیکٹرانک اٹیک اور مائکرو ویو ویپنز بھی مارز وجود میں آ چکے ہیں. اور دنیا کی کئی طاقتیں جو ہیں ان کے اسلحے میں کے انبار میں یہ مائکرو ویو ویپنز یا الیکٹرانک وارفیئر کے جو اسلحہ ہے وہ شامل ہے. اور وہ روایتی میزائل اور راکٹس پر ہی اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے انحصار نہیں کرتے. لیکن بہرحال جو اب انویسٹیگیشن ہوگی اس میں یہ چیز سامنے آئے گی کہ اصل جو وجوہات تھیں وہ کیا تھیں. کیا یہ حادثہ تھا, یا کوئی دہشت گردی کی کارروائی تھی, یا کوئی انٹیلیجنس آپریشن تھا. لیکن مجھے قوی امید ہے کہ جو اس کے شواہد اور ثبوت ہیں وہ اس کو حقیقت تک پہنچنے میں یقیناً تحقیقات تو سر بعد میں ہوں گی. لیکن اگر اس طرح کا کوئی حادثہ ہوتا ہے, اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے کسی ہائی پروفائل پرسنالٹی کا, تو پھر آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بینیفیشری کون ہے اس میں.
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس حادثے میں بینیفیشری کون ہے؟ کیونکہ ہم اگر دیکھیں تو اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے کوئی تعزیتی پیغام نہیں ملا، بالکل کوئی خاموشی ہے، کوئی ریاکشن ہمیں سامنے نہیں نظر آ رہا۔ دیکھیے، میں آپ کے سوال کا جواب اس انداز میں دوں گا کہ آپ یہ جانتی ہیں کہ مغربی طاقتوں کے ساتھ جو ایران کی مخاصمت ہے یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ البتہ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ایران کے کئی ایٹمی سائنسدان جو ہیں ان کو بڑے پراسرار انداز میں کئی دفعہ ہلاک کیا گیا ہے۔ ایون آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جی کے بالکل، ذریعے سے جو ریموٹلی کنٹرولڈ مشین گن تھی وہ ایک ریموٹلی کنٹرولڈ گاڑی کے اوپر نصب کر کے ایک دیٹس مائی پوائنٹ ایکچولی کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے کس طرح سے وہ یوز کر رہے ہیں اس کو۔ جی بالکل اسی طرح پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر ایک بہت بڑا اسٹکسنیٹ وائرس اٹیک کیا گیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ ایران کی جو دفاعی افواج ہیں، قیادت ہے، وہ اس طرح کے خدشات اور خطرات سے بخوبی واقف ہے، اور مغربی طاقتوں کے ساتھ ایران کی ایک خاموش جنگ اس انداز میں جاری رہتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج سے تقریباً 11-12 سال پہلے ایک امریکی ڈرون، بہت جدید ترین ڈرون جو تھا، وہ اس نے جب ایران کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تو خود ایران کی بھی جو الیکٹرانک وارفیئر کا نظام ہے وہ کافی جدید ہے۔ بہت سے لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں۔ انہوں نے اس جدید ترین امریکی ڈرون کو مار گرانے کے بجائے اس کو ہیک کر کے اتار لیا تھا، اور پھر اس کو ریورس انجینئر کر کے انہوں نے خود اس طرح کے بے شمار ڈرون بنائے، جو کہ آج آپ جانتے ہیں کہ وہ نہ صرف روس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں بلکہ بڑے پیمانے پہ مشرق وسطیٰ میں استعمال بھی کیے جاتے ہیں۔ تو مختلف اقوام کا اس حوالے سے تجربہ مختلف رہا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو جدید ٹیکنالوجی کے نتیجے میں اب جو جنگ ہے وہ صرف روایتی انداز میں نہیں لڑی جاتی، لیکن بہرحال ہمیں حقائق کے سامنے آنے کا، انویسٹیگیشن کے کمپلیٹ ہونے کا انتظار کرنا چاہیے تاکہ حقائق دنیا کے سامنے آ سکیں۔ یہ مجھے بتائیے کہ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یو تھنک؟ اور دوسرا مجھے بتائیے کہ اس حادثے کی ٹائمنگز کتنی اہم ہے، کیونکہ غزہ جنگ میں اس حادثے کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ آپ دیکھیں ایک طرف سے ایران اور اسرائیل ایک دوسرے پہ حملے کر رہے ہیں اور ایران کا بڑی کلیئر پوزیشن ہے۔ دیکھیں، جہاں تک آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے کہ کیا یہ محض اتفاق ہے، تو یقینی طور پہ جو اس طرح کے بہت سنجیدہ ہائی پروفائل واقعات ہوتے ہیں وہ اتفاقات پر مبنی نہیں ہوتے ہیں، اسی لیے ان کی بہت جامع تحقیق کی جاتی ہے۔ البتہ جو آپ کا دوسرا سوال ہے وہ بڑا اہم ہے کہ اس کے خطے پہ، اور بلکہ میں اس میں اضافہ کروں گا کہ ایران کے سیاسی نظام پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، چونکہ آپ جانتی ہیں کہ ایران کا جو سیاسی نظام ہے وہ ایک منفرد سیاسی نظام ہے، وہ ایک کمبینیشن ہے ایک نظریاتی سوچ کا، تصویراتی اہداف کا، اور ساتھ ہی ساتھ عوامی نمائندوں پر مبنی سیاسی نمائندوں کے اوپر جو مبنی ان کی پارلیمان یا مجلس شورا ہے اس کے اوپر، اور جو فیصلے اور پالیسیز بنائی جاتی ہیں اس میں نظریاتی قیادت، ان کی جو دفاعی افواج ہیں خصوصاً پاسداران انقلاب، اور ساتھ ہی ساتھ عوامی نمائندے جن کی سربراہی جو ہے ان کی پارلیمنٹ میں صدر کرتے ہیں، جو کہ ہمارے وزیر اعظم کے ایکویلنٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ تینوں کی مشاورت سے کی جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ 45 سال سے جو ان کی خارجہ پالیسی کے 3-4 بنیادی محرکات ہیں، چاہے وہ مغربی ممالک کے حوالے سے سوچ ہو، چاہے مشرق وسطیٰ اور اسرائیل کے حوالے سے پالیسی ہو، چاہے مسئلے فلسطین پہ ان کا موقف ہو، اس میں یا ان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر اصرار ہو، تو اس میں آپ کو ایک تسلسل نظر آتا ہے۔ اور صدارت اور قیادت کی تبدیلی کے باوجود آپ جانتی ہیں کہ ایران نے ایک تسلسل کے ساتھ یہ پالیسیاں جو ہیں ان کو پرسو کیا ہے۔ جہاں تک خطے کی بات ہے تو دو پہلو اس میں اہم ہیں۔ ایک تو یہ بات میں کہوں گا کہ تاریخ میں 3 اعتبار سے صدر ابراہیم رئیسی کی جو صدارت ہے اس کو یاد رکھا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کے دور حکومت میں آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے اور اختلافات کو کم کرنے کی جو کوشش کی گئی، یقیناً وہ ایک بہت بڑا سٹیپ تھا، نو ڈاؤٹ۔ اور دوسری جانب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایران کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ابراہیم رئیسی کی قیادت میں اسرائیل کے اوپر کسی بھی مسلم ملک نے 1973 کی جنگ کے بعد
ایک 50 سال کے بعد براہ راست ایک حملہ کیا، تو یہ بھی ان کا ایک طرح سے فیصلہ تھا۔ اور تیسرا پہلو یہ کہ خود پاکستان کے ساتھ بھی جو ایک مخاصمت کی ایک چند دن کی فضا جنوری میں قائم ہوئی، اس کو پاکستان اور رئیسی صاحب کی حکومت نے بہت دانش مندی کے ساتھ بہت بروقت انداز میں ڈیفیوز اور مینج کیا، اور اس بات کا ثبوت دیا انہوں نے پاکستان کے وزٹ کے نتیجے میں کہ پاکستان کے ساتھ خوشگوار تعلقات کو ایران بہت اہمیت دیتا ہے۔ آخری پہلو یہ ہے کہ 4 ماہ قبل جب وہ پاکستان آئے تھے تو انہوں نے توقع ظاہر کی تھی کہ پاک ایران جو معاشی تعاون ہے اس کا حجم 10 ارب ڈالر تک لے کے جایا جا سکتا ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ پاکستان چونکہ اس وقت معاشی چیلنجز سے دوچار ہے، تو اگر پاکستان ایران کو ایک بڑی تجارتی منڈی کے طور پہ ڈیولپ کر سکے تو ہماری ایگریکلچر اور انڈسٹری کے لیے یہ ایک بڑی کامیابی بھی ہوگا، اور ہمارے بیرونی قرضوں کے اوپر انحصار میں کمی کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ تو میں توقع یہ کرتا ہوں کہ جو آنے والی ایرانی قیادت ہے وہ ان مثبت اقدامات کو اس خطے کی خوشحالی اور ترقی کے حوالے سے پرامن انداز میں جو دانش مندی کا مظاہرہ ہے اس کو جاری رکھے گی، اور یہ پالیسیاں چونکہ نہ صرف ایرانی عوام بلکہ پاکستان ایران دوستی اور اس خطے میں امن و استحکام خطے کی سیکیورٹی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، تو ہم پرٹیکولرلی اگر ہم ایران اور امریکہ کے تعلقات کی بات کریں تو بڑے نشیب و فراز ہمیں دکھائی دیے۔ کل جب یہ خبر آ رہی تھی اس حادثے کی، تو اس وقت ایک اور خبر بھی چل رہی تھی کہ عمان میں امریکہ اور ایران میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ تو اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی اگر سکسیسفل ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات کیا ہو سکتے تھے؟ کتنی بڑی یہ گیم چینجر ثابت ہو سکتی تھی؟ اسرائیل آئسولیٹ ہو سکتا تھا کیا؟ دیکھیں، جہاں تک ایران اور امریکہ کے تعلقات ہیں تو وہ میں مختصراً یہ کہوں گا کہ وہ پیچیدہ نوعیت کے ہیں۔ عوامی سطح پہ عمومی طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت زیادہ مخاصمت ہے، لیکن یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ پچھلے 45 سال میں دونوں ممالک کی ایمبیسیاں بند ہونے کے باوجود انہوں نے بعض بیک چینل روابط مسلسل برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت آپ کو یاد ہوگا جو کہ ایران نیوکلیئر ڈیل تھی، جو کہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، چین اور روس ان تمام ممالک سے کامیابی کے ساتھ مذاکرات کے نتیجے میں اوباما ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ایران کی حکومت نے جو ڈیل سائن کی تھی۔ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ دیگر کئی ممالک کے ساتھ ایران کے خوشگوار تعلقات رہے ہیں۔ ابھی بھی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک سفارتی کوششیں جاری ہیں عمان یا کسی اور ملک کے ذریعے سے، تو یہ ایک خوشائن بات ہے، لیکن یہ اس بات کی بھی ترجمانی کرتا ہے کہ ایرانی قیادت میں یہ بصیرت موجود ہے کہ وہ اگر مخاصمت بھی ہو دشمنوں کے ساتھ بھی وہ سفارتکاری کا دروازہ بند نہیں کرتے، اور تمام اختلافات کو وہ مذاکرات کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش ایک صبر آزما اور مسلسل ذریعے سے جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ۔ سر، اگر ہم ابراہیم رئیسی کی بات کریں تو وہ بڑے ہارڈ لائنر کے طور پر کنسیڈر کیے جاتے تھے، کنزرویٹو اسکول آف تھاٹ سے ان کا تعلق تھا۔ سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی وفات کے بعد اب خارجہ پالیسی اور سیکیورٹی پالیسی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا جو سیاسی نظام ہے، جس طرح میں نے کہا کہ اس میں نظریے، تصویراتی اہداف اور عوامی نمائندگی، ان تینوں کا یہ ایک منفرد امتزاج ہے، اس لیے آپ کو پالیسیوں کا تسلسل نظر آتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ میں مختصراً یہ کہوں گا کہ ایران کی جو پالیسیز ہوتی ہیں عمومی طور پہ وہ لانگ ٹرم ہوتی ہیں، البتہ جو افراد اور قائدین کی تبدیلی سے اس کے انداز میں تبدیلی آتی ہے لیکن اہداف میں تبدیلی نہیں آتی۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ صدر احمدی نژاد کے دور میں کیونکہ ان کا مزاج تھوڑا سا یعنی کہ مغرب کی جانب سخت تھا تو مخاصمت میں اضافہ ہوا تھا، لیکن جب خاتمی صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے امریکہ کے ساتھ اور دیگر ممالک کے ساتھ کامیابی کے ساتھ مذاکرات بھی کیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے اہداف کو تبدیل کر دیا یا ان کو گیو اپ کر دیا۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ مختلف سوچ کے حامل لوگ مختلف انداز میں ایران کے جو لانگ ٹرم اہداف ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش سفارتی، دفاعی، معاشی اور دیگر طریقوں سے جاری رکھتے ہیں، لیکن ان اہداف کو تبدیل نہیں کیا جاتا۔
ठीक है। अब जैसे नायब सदर को अब निगरान सदर के तौर पे नॉमिनेट कर दिया गया है और उन्हें ये ड्यूटी दी है कि वो 50 दिन में नए सदर के इलेक्शंस करा दें। सो आप ये देखें कि अगर ईरान में बड़ी डाइवर्सिटी है, कोई लिबरल्स हैं, क़दामत पसंदों के दरमियान हम बड़ी वाज़ह तफरीक देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस हादसे से ये तफरीक कम होगी या यू थिंक के जो बेनिफिशरीज हैं वो फ़ायदा उठा जाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि कम लोग जानते हैं कि एक नजरियाती सोच की क़यादत रखने के बावजूद ईरान में एक जामिया जमहूरी सियासी सोच मौजूद है। वहाँ 6 बड़ी सियासी पार्टीज हैं और इलेक्शन जो होते हैं उसमें जो भी पार्टी अवाम की नुमाइंदगी से मुंतखब होती है उसके कायदीन जो हैं वो सदर बनते हैं और अपनी काबीना तश्कील के देते हैं। और अब 50 दिन के बाद जो इलेक्शंस होंगे वो उसके नतीजे में देखते हैं कि कौन सी पार्टी इलेक्ट होती है और कौन सी क़यादत सामने आती है। लेकिन ये एक हकीकत है कि ईरान का सियासी निज़ाम जो है वो जमहूरी रवायात और अपने नज़रिए का एक यूनिक इम्तिजाज है। और मैं समझता हूँ कि जो कोशिश मगरबी ताकतों की जानिब से की जाती है कि ईरान के सियासी निज़ाम को तब्दील किया जाए या नाकाम बनाया जाए, वो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा कोशिशों के बावजूद अभी तक कोई बारावर तो साबित नहीं हुई है। और मैं समझता हूँ कि अभी मौजूदा क़यादत भी इस बड़े हादसे के बाद दानिशमंदी और बुर्दबारी के साथ ईरान को किसी बड़े सियासी बहरान में जाने से रोकने में कामयाब रहेगी। तो असर आप ये इस हादसे के बाद आप क्या देखते हैं कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में क्या देखते हैं कि उसकी सिक्योरिटी को इंटैक्ट वो रहेगी? उसका क्या बहुत इम्पैक्ट अहम होगा? सवाल है। देखिए, जो एटमी प्रोग्राम है वो ईरान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि उसके जरिए से वो मगरबी ताकतों के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी एक्सपोज करता है और उसको आलमी बरादरी और तीसरी दुनिया के जो एटमी टेक्नोलॉजी के हुसूल के हकूक हैं उसके अलमबरदारी के तौर पे भी पेश करता है। और दाखिली सियासत में अपने अज़्म हौसले, टेक्निकल महारत और इंडिपेंडेंस और सॉवरेंटी की अलामत के तौर पे भी पेश करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि बदकिस्मती से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चूंकि इस मुआहदे से निकल गई थी, तो उसके बाद ईरान ने भी ये मौका गनीमत जाना कि उसने अपने एटमी प्रोग्राम में मजीद तरक्की की और अब मगरबी ताकतें ज़्यादा तशवीश में मुब्तला हैं, क्योंकि उस एटमी डील से अमेरिका के निकलने के बाद ईरान की एटमी टेक्नोलॉजी की दस्तरस में मजीद इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में इसराइल और मगरबी ताकतों में तशवीश में इजाफा हो रहा है। अब अगर अमेरिका में मुस्तकबिल में दोबारा डेमोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्ट होकर आती है, तो मैं तवक्को करता हूँ कि वो ईरान से दोबारा मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करेगी, ताकि ईरान को कायल किया जा सके कि वो अपनी एटमी टेक्नोलॉजी को पुरअमन मकासद तक महदूद रखे। अच्छा सर, अगर हम सोशल मीडिया को ऑब्जर्व करें तो वहाँ पे एक और नुक्ता नज़र भी हमारे सामने आता है और वो ये तासुर रखता है कि अगर ये एक मैसेज था ये हादसा कि अगर आप एंटी इजराइल सेंटीमेंट्स रखेंगे या एंटी अमेरिका पॉलिसीज़ के खिलाफ आप अपना मतलब एक ओपिनियन रखेंगे, तो इट्स जस्ट अ मैसेज कि आपका अंजाम भी वैसे ही होगा जैसे इब्राहिम रईसी का हुआ है। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक हकीकत है कि अवामी सतह पे और सियासी सतह पे जो इसराइल मुखालिफ जज्बात हैं वो मैं समझता हूँ कि क़दामत पसंद या क़दामत परस्त जो दीनी जमातें हैं वो अवाम की मकबूलियत हासिल करने के लिए एक सियासी हिकमत अमली के तौर पे भी इस्तेमाल करती रही हैं। और ये बात सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं है, बहुत से ममालिक में जो दीनी जमातें जो सियासत में हिस्सा लेती हैं वो इसराइल और अमेरिका के खिलाफ तनकीद को अपनी मकबूलियत में इजाफे का एक सियासी यानी कि हिकमत अमली का हिस्सा बनाती हैं। लेकिन असल बात यह है कि उस मुखालफत की साथ ही साथ क्या वो अमली तौर पे ऐसे इक़दामात करते हैं कि वो जो है उसके मुताबिक अपने नज़रिए को अमली जामा पहनाएं, बैनुल-अक़वामी सतह पे मुस्लिम ममालिक के दरमियान ताउन को फ़रोग़ दें और अपने मसाइल को हल करें, बजाय ये कि सिर्फ अवामी जज्बात का इस्तेहसाल करके और अवामी उमंगों की तर्जुमानी करके सिर्फ नारेबाजी करके तो कोई आप संजीदा कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे होते।
सर, आप ईरान का सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? क्या ईरान के पास कोई ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल लीडरशिप मौजूद है जो इब्राहिम रईसी के विजन को आगे लेकर बढ़ सके? जी, ईरान का सियासी निज़ाम एक जामिया और हमजहत निज़ाम है जिसमें 6 बड़ी सियासी जमातें मौजूद हैं। कांटे का मुकाबला होगा और ये जो 6 बड़ी जमातें हैं इनके दरमियान जो भी जमात अवाम की नुमाइंदगी और तर्जमानी बेहतर अंदाज में करेगी वो मुंतखब होके आएगी। शुक्रिया लेकिन कौमी सलामती उमूर के माहिर मोहम्मद अली साहब आपके वक्त का। नाजरीन, मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाजरीन, पंजाब हुकूमत के मुजव्वज़ा हत्या के इज्जत के बिल पर सहाफ़ती तंजीमों, सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी की जानिब से शदीद एहतजाज किया जा रहा है। आज सूबाई हुकूमत की जानिब से हत्या के इज्जत का मुजव्वज़ा बिल पंजाब असम्बली में पेश किया गया, जिस पर अपोजिशन अरकान की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई। हत्या के इज्जत के कानून को काला कानून करार दिया गया। हत्या के इज्जत के मुजव्वज़ा कानून के हवाले से सहाफ़ती अदारों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ है कि मीडिया तंजीमें हत्या के इज्जत कवानीन के मजबूती या डिजिटल मीडिया की रेगुलेशन के खिलाफ नहीं। पंजाब हुकूमत का मुजव्वज़ा हत्या के इज्जत बिल मौजूदा शक्ल में काला कानून लगता है। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी के मुताबिक नया हत्या के इज्जत कानून ना सहाफ़ी के खिलाफ है ना हुकूमत के हक में है। हम इसको सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हम लोगों की पगड़ियाँ नहीं उछालना चाहते। पंजाब हुकूमत की जानिब से इतवार तक सहाफ़ती तंजीमों को मौका दिया गया था कि वो तहरीरी तौर पर किसी भी शिक पर अपना एतराज़ जमा करवा सकते हैं। पंजाब हुकूमत के मुजव्वज़ा बिल के मुताबिक सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर झूठी खबरों, किरदार कुशी, बोहतान लगाने या ब्लैकमेलिंग के हवाले से मुतासरा शख्स 60 रोज के अंदर जिम्मेदारान के खिलाफ ट्रिब्यूनल में केस दायर कर सकेगा। ट्रिब्यूनल केस का फैसला 180 दिनों में करने का पाबंद होगा। जुर्म साबित होने पर 30 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। एक तरफ पंजाब हुकूमत मीडिया रेगुलेट करना चाहती है तो दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने पीका एक्ट 2016 में तरमीम के मुसवदे को हतमी शक्ल दे दी है। पीका एक्ट 2016 के कई सेक्शंस और शिकें तब्दील कर दी गई हैं। पीका एक्ट 2024 में 4 नए सेक्शंस और दर्जन से जायद शिकों का इजाफा भी कर दिया गया है। पीका एक्ट 2016 के मुकाबले में मुख्तलिफ जराइम की सजाओं में कई गुना इजाफा कर दिया गया है। वफाकी काबीना ने इसके अलावा पीका एक्ट 2016 के मुकाबले में मुख्तलिफ जराइम नाकाबिले जमानत करार दे दिए। हुकूमत पीका एक्ट 2024 की मंजूरी पहले ही दे चुकी है। ज़राए का कहना है कि वफाकी हुकूमत पीका एक्ट 2024 मंजूरी के लिए पार्लियामान में जल्द पेश करेगी। नए मुजव्वज़ा पीका कानून में साइबर टेररिज्म से मुतालिक एक खसूसी सेक्शन मुख्तस कर दिया गया है। नए मुजव्वज़ा कानून में साइबर टेररिज्म की तारीफ भी तब्दील कर दी गई है। हुकूमत या अवाम के किसी तबके या बरादरी या फिरके में खौफ या अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना साइबर टेररिज्म कहलाएगा। साइबर टेररिज्म इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पुलिस और FIA की पावर और वसाइल इस्तेमाल कर सकेगी। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसी भी मुल्जिम और मुजरिम की जायदाद जब्त करने की मजाज होगी। साइबर क्राइम के सेक्शन 8 की सजाएं 3 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई हैं। हुकूमत की जानिब से पीका एक्ट तरमीमी बिल पर मजीद गौर व फिक्र के लिए राना सनाउल्लाह की सरबराही में एक कमेटी भी तश्कील दी गई है। ये कमेटी सियासी जमातों से मुशावरत के बाद बिल को ऐवान में मंजूरी के लिए भेजेगी। सवाल यह है कि पीका एक्ट और पंजाब हुकूमत के मुजव्वज़ा हत्या के इज्जत के कानून के आज़ादी इजहार पर क्या असरात मुरतब होंगे? क्या हुकूमत सोशल मीडिया से खौफजदा है? सोशल मीडिया को रेगुलेट करना कितना जरूरी है? इन तमाम सवालात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सदर प्रेस क्लब सीनियर सहाफ़ी अरशद। सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। आप पंजाब हुकूमत के मुजव्वज़ा हत्या के इज्जत के कानून को कैसे देखते हैं? सहाफ़ती तंजीमों को इस कानून पर क्या एतराज़ात हैं? इस कानून के मीडिया की आज़ादी पर क्या असरात मुरतब होंगे? शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने इस अहम इशू पे बुलाया और ज़ाहिर है कि ये आजकल बड़ा अहम इशू है। आपने अभी अपने इंट्रो में जो बातें की हैं वैसी ही हैं। वहाँ पे जहाँ डेफर्मेशन बिल 2024 लाया जा रहा है ऐवान में, वहाँ पे पीका भी तैयार है। एक्चुअली बात ही है कि ये ऑलरेडी हमारे पास कवानीन मौजूद है। देखें, आपके पास डेफर्मेशन जो एक्ट है 2002 मुशर्रफ मरहूम साहब ने, जनरल मुशर्रफ मरहूम साहब ने ये बनाया था। उसके बाद 2022 में आपने डेफर्मेशन बिल लेके आए हैं। उसके बाद हमें आपने काबू करने के लिए पैमरा बिठा दिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, पाकिस्तान प्रेस काउंसिल बिठा दिया आपने अखबारात पे काबू करने के लिए। पीका एक्ट पहले ही मौजूद है, डेफर्मेशन एक्ट है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस डेफर्मेशन बिल का क्या फ़ायदा है। डेफर्मेशन बिल है
یہ آزادی صحافت اور آزادی صحافت پر حملہ ہے پورا. بہت بڑا حملہ ہے اس لیے کہ آپ کے پاس آلریڈی قوانین ہیں, آپ نے اس میں امینڈمنٹ کر دی ہے. آپ پھر ایسے کریں 1973 کے ایکٹ جو آپ کا آئین ہے ختم کر دیں اس کو, آپ 2024 کا آئین نیا لے آئیں. اصل میں آپ نے جب کسی چیز کو لاگو قانون کو کرنا ہے تو کم از کم اسٹیک ہولڈر تو بٹھا لیں. یہ تو امپوز کرنے والی بات ہے. اور یہ دیکھیں اس میں 30 لاکھ تو جرمانہ ہے. کم از کم اس بل کو لانے سے پہلے اس کی تشہیر ہوتی ہے جی. آپ کمیٹی بناتے ہیں, کمیٹی کے اجلاس ہوتے ہیں, اپوزیشن کے رہنما اس میں بیٹھتے ہیں, آپ اسٹیک ہولڈرز کو بٹھاتے ہیں, پھر لے کرتے ہیں. اس میں یہ سارا کا سارا جمپ کیا گیا کہ بل بن گیا اور اس کے بعد بل بن گیا, اس میں بل بن گیا. اور ہمیں تو شاید یہ بھی پتہ ہے کہ وہ بل بن کے اپروو بھی ہو گیا اور اس میں اپوزیشن بھی بیٹھ کے چلے گی اور وہ نکل کے چلے گئے. اب تو یہ صرف آج جو ہے اس کو اسمبلی میں اپوزیشن کہاں پہ کھڑی ہے؟ بظاہر تو ہم نے اسمبلی میں بڑا احتجاج دیکھا ہے پی ٹی آئی کا. میرا خیال ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کو فرینڈلی اپوزیشن بنی ہوئی ہے. اچھا, جہاں تک میں یہ اس بل کے متعلق میں بات کہ وہ فرینڈلی اپوزیشن ہے اور وہ کوئی اپوزیشن نہیں ہو رہی. جس سطح پہ اپوزیشن کے 150 لوگ موجود ہیں کہ کوئی دور ہوتا تھا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 7 لوگ اپوزیشن میں ہیں, وہ 7 لوگ نیشنل اسمبلی میں کام نہیں کرنے دیتے تھے گورنمنٹ کو. یہاں 150 لوگ ہیں تو آواز کوئی نکلتی. تو میرا خیال ہے کہ بڑی اپوزیشن جو ہے وہ فرینڈلی ہے. شاید جو بیٹھے ہیں اندر ڈیالہ جیل میں انہیں شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ فیڈرل میں بھی یہ سارا مل کے کام کر رہے ہیں. پنجاب میں مجھے اس بل پہ لگتا ہے کہ اپوزیشن بھی بالکل بیٹھ گئی ہے, لیکن ہم اپوزیشن کو بھی اس میں اٹھائیں گے کہ اس میں آپ کھڑے ہوں, کیونکہ وہ اس لیے نہیں کھڑے ہو سکتے. بٹ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ جس کے وہ کیسے فرینڈلی ہو سکتے ہیں, کیونکہ وہ تو ٹارگیٹڈ ہیں سب سے بڑے. تو وہ آپ اگر دیکھا جائے تو انہی کی تو آواز کو دبانے کے لیے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ جتنے بھی بلز آ رہے ہیں, یہ جتنی قدغنیں لگ رہی ہیں, یہ بیسکلی تو اسی سب کا پیرائے میں ہو رہا ہے. لیکن نہیں, میرا خیال ہے کہ ٹارگٹ تو اس پہ ہم ہیں. یہ وہ بس اس ایک ٹارگٹ کو دیکھ کے سب کو لپیٹیں گے نا اس کے اندر. تو ٹارگٹ تو بیسیکلی یہ آزادی صحافت ہے, ٹارگٹ فریڈم آف سپیچ ہے, آزادی اظہار ہے, اس میں سارا کو لپیٹ رہے ہیں. اب دیکھیں یہ ٹارگٹ ہے تو یہ کیسے تحریک انصاف اس کو اپوز کرے گی؟ یہ سارا کا سارا جو ہے وہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے بنایا تھا. پرویز الہی سابق وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے اس کو فیک نیوز کے نام سے لے آئے تھے. وہ ہم نے احتجاج کیا, وہ واپس لے لیا. یہ اب ڈیفرمیشن بل لے آئے 2024. اب بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں امریکہ جو ہے وہ آزادی صحافت کا, آزادی اظہار کا سب سے بڑا چیمپئن ہے. آپ ان کو دیکھیں, ان کا جب فارن آفس بات کر رہا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہر بات پہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں آزادی صحافت اور آزادی اظہار کو خطرہ ہے. وہ بار بار لڑ کرتے ہیں. تو اسی تناظر میں بھی اب سوچ رہا ہوں کہ امبیسڈر صاحب سے امریکہ کے ملا جائے اس سلسلے میں کہ آزادی صحافت کو اور آزادی اظہار کو پاکستان میں کیا خطرات لاحق ہیں. اور بلکہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کل میں ان کو ایک تفصیل لیٹر لکھوں. قومی سلامتی کو بہت بڑا خطرہ ہے, اس لیے ہم ایکس کو بند کر رہے ہیں. جبکہ اگر نون لیگ کی بات کریں, جب وہ اپوزیشن میں ہوتی تھی تو وہ آزادی صحافت کی بات کرتی تھی, آزادی رائے کی بات کرتی تھی. آج وہ حکومت میں ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کیا حالات ہیں. دیکھیں یہاں پہ بالکل مریم اورنگزیب صاحبہ وہاں پہ انفارمیشن منسٹر تھیں تو ہم ان سے ملاقاتیں کرتے رہے. اب وہ یہاں پنجاب میں سینئر منسٹر ہیں اور قریب چیف منسٹر ہیں, قریب. تو بات یہ ہے کہ ان کی بھی ان میں بہت زیادہ انپٹ ہے اور وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں, کیونکہ وہ پہلے بھی شامل تھیں اور اب بھی شامل ہیں. اور وہ کیونکہ اب وہ بیک دا اسکرین بات کر رہی ہیں, پہلے اسکرین پہ تھی, اب وہ بیک دا اسکرین ہے. لیکن بیک اسکرین پہ بیٹھ کے بڑی خوفناک جو ہے نا وہ موومنٹس چل رہی ہیں, بڑی خوفناک باتیں ہو رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں, میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ ہم جب تک آپ اسٹیک ہولڈرز کو نہیں بٹھا کے بات کریں گی, آپ کیسے چیزوں کو قوانین کو لاگو کر لیں گی؟ تو ارشد انصاری صاحب یہ بتائیے مقصد کیا ہے, اس کے پیچھے نیت کیا ہے, وجہ کیا ہے یہ بل لے کر آنے کی؟ اس سے پہلے بھی قانون موجود ہے, تو اب اس وقت یہ قانون لے کر آنا, یہ بل لے کر آنا, اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے کیا موٹیوز ہو سکتے ہیں؟ کیا مخالفین کی آواز کو دبانا ہے, سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے, اپنا کوئی سیاسی مفادات حاصل کرنا ہے, کیا ریزنز ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس کو آزادی کنٹرول جرنلزم چاہتے ہیں, کنٹرول صحافت, کنٹرول سوشل میڈیا, کنٹرول پرنٹ میڈیا. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا. ہم نے, ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی, کوڑے کھائے, قید و بند کی سختیاں برداشت کی, انہوں نے اندر گئے, ماریں کھائیں, کس لیے؟ آزادی صحافت کے لیے. تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کنٹرول ہو جائے گا تو ایسے نہیں ہونا. اور جو پریس ریلیز آئے, جو راؤنڈ ڈاؤن یہ بھیج دیں وہ چلا لیں. سر آپ کی گفتگو سن کر تو لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کوئی ایک جمہوری لیڈر نہیں ہے بلکہ ایک آمرانہ سوچ کی مالک ہے, کوئی ڈکٹیٹرشپ اندر بیٹھا ہوا ہے, جو بات کرتے ہیں جمہوریت کے چیمپئن ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا ہے, ہم تو اس طرح سے تھے, ہم تو ترقی کر رہے تھے, لیکن
اور میڈیا سے گیلا کرتے ہیں کہ چلتی معیشت کو آپ نے روکا اور مجھے اتار دیا, ہمارے لیے کیوں نہیں آواز اٹھائی گئی, اور آج وہ خود اس طرح کے بلز لے کر آ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ بالکل وہ تو کہتی رہی کہ ہمیں کیوں نکالا. جب تک تو مریم نواز صاحبہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے PFUJ کی میٹنگ میں بیٹھ کے یہ بات کرتی تھیں, اور وہ آئیں اسلام آباد میں ہمارے ساتھ بیٹھی اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ میڈیا پہ یہ کیا کر رہی ہے گورنمنٹ, PTI کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, اور ان کو یہ نہیں کہ آپ کھڑے ہوں. آج وہ تو دوہرا معیار ہو گیا نا, دوہرا معیار ہو گیا نا. جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر آپ مشاورت کرتے ہیں, اور جب حکومت میں آتے ہیں تو پھر آپ کان بھی نہیں میں دھرتے. تو یہ آپ کو کہہ رہی ہے PFUJ کی سر یہ قانون تو اگر پاس ہو گئے پھر یہ بتائیے یہ عمل درآمد کون کرائے گا, کیسے ہوگا, کیونکہ قانون تو پہلے بھی موجود تھا. دیکھیں میں تو یہ بالکل قانون 2 مرتبہ موجود ہے, 2002 میں بھی 2022 میں بھی. آپ اس ریفارمیشن ایکٹ کو رکھ لیں, بل کو رکھ لیں, 2024 کے بل کو رکھ لیں, ان کو دیکھ لیں, پڑھ لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 19-20 کر رہی ہیں تو آپ اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے کر لیں. میں یہ نہیں کہتا نہ کریں, کر رہی ہیں تو کر لیں, لیکن ہمیں کئی شکوں پہ 7-8 پہ بہت شدید اعتراضات ہیں, اس کو سکپ کریں تاکہ ہماری کل کو ہمیں جیلیں نہ دیکھنی پڑے. ایک رپورٹر ہے, آپ 30 لاکھ سے تو شروع ہوتے ہیں. او بھائی اس نے 30 سال میں 30 لاکھ نہیں کمایا ہوتا تو آپ کیسے 1 منٹ میں 30 لاکھ دے دے گا؟ آپ نے تو اس کی گردن دبا دی اور یہ کہہ دیا کہ آپ اس کو اپیل نہیں کر دیں, یہ ٹرائبونل ہمارا بنے گا. وہ بھی ٹرائبونل تو آپ کے بنیں گے, پیمرا بھی آپ کا ہے, پاکستان پریس کاؤنسل بھی آپ کی ہے, پیکا بھی آپ کا ہے. پیمرا میں آپ کے جا کے کسی بھی ٹی وی کو وہ بند کر دیتے ہیں 2 منٹ کے اندر, وہ 10 منٹ لگاتے ہیں ٹی وی بند, شٹ ڈاؤن. اور وہ پیمرا نہیں جی ہمیں انڈیپینڈنٹ باڈی ہے. بالکل انڈیپینڈنٹ باڈی نہیں. یہ جو اس میں ایکٹ میں آپ نے دیکھا نا لکھا ہے, یہ بالکل انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. یہاں پہ جو ٹرائبونل بنے گا وہ ان کے متحد ہوگا, جس طرح چاہے گی انفارمیشن منسٹری ٹرائبونل سے کرا لے گی. دے دیں جی سزا اس کو, دے دیں جی اس کو سزا, اس کو 30 لاکھ کر دیں, اس کو 60 لاکھ کر دیں. کدھر جانا ہے؟ یہ ٹرائبونل ہی بددیانتی پہ مبنی ہے. ٹرائبونل نہیں ہونے چاہیے, یہ بل نہیں آنا چاہیے. اس کو امینڈ کر لیں. یہ جو بل ہے, یہ جو پیکا ایکٹ ہے, کالا قانون ہے, یہ کالا قانون والا بل ہے. یہ 1973 کے آئین آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے. یہ اس کا کنٹرڈکٹ کر رہا ہے, بالکل کنٹرڈکشن ہے. آزادی اظہار اور آزادی سپیچ کی جو بات آئین میں ہو رہی ہے زیر وہ سیکشن 19, یہ 19 کو کنٹرڈکٹ کر رہا ہے بل. دیکھیں یہ آئین کے بھی خلاف ہے, یہ قانون کے بھی خلاف ہے. ٹھیک ہے ارشد انصاری صاحب, آخر میں یہ بتائیے اگر حکومت نے صحافیوں کے احتجاج کے باوجود بھی حتی کہ عزت کے قانون کو واپس نہ لیا تو پھر آپ کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ ہاں یہ اچھا سوال ہے آپ کا. اس کا اگلا لاہ عمل یہ ہے کہ ہماری جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے جس میں APNS ہے, PBA ہے, اینڈ ہے, PFUJ ہے, CPNE ہے. وہ ایک اجلاس کریں گے. جتنی بھی ہماری صحافتی تنظیمیں ہیں ان کو ہم بلائیں گے. سامنے پریس کلب میں بلایا تھا, سب اکٹھے ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ لاگو کیا گیا تو آئندہ لاہ عمل کا اعلان جوائنٹ ایکشن کمیٹی کرے گی. بہت شکریہ لاہور پریس کلب کے صدر سینئر صحافی ارشد انصاری صاحب. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.